بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبداللہ ابن عمر کے پاس ایک آدمی آیا کہ حضرت یہ ایک دوا لایا ہوں۔ یہ کیا دوا ہے؟ کہ جوارش ہے۔ جوارش ایک یونانی دوا ہوتی ہے۔ یہ جوارش ہے، یہ کس کام کے لیے؟ کہ حضرت کبھی کھانا کھایا ہو اور پیٹ بھاری ہو گیا ہو تو اس کو کھانے سے پیٹ ہلکا ہو جائے گا۔ فرمایا مجھ کو ضرورت نہیں ہے۔ یہ کیوں؟ پھر کہا خدا کی قسم ما شبعت منذ اسلمت، خدا کی قسم جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے میں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا ہی نہیں ہے کہ مجھ کو دوا کی ضرورت پڑے۔ وہ 7 سال کے تھے جب اسلام لائے تھے۔ حضرت عمر کے بیٹے بڑے جلیل القدر صحابی ہے، تو کہا خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں جب سے اسلام لایا ہوں اس سے لے آخر تک میں نے کبھی پیٹ بھر کر کھایا ہی نہیں ہے کہ مجھے دوا کی ضرورت پڑے۔ ایک مزاج کیا پابند، خیر کے کاموں کا عادی بننا، اس محنت میں یہ چیز ہے۔ استقامت، نمازوں کے عادی بن گئے، پہلی سب کے عادی بن گئے، تکبیر اولیٰ کے عادی بن گئے، تہجد کے عادی ہو گئے، سخاوت کے عادی ہو گئے۔ یہ مطلب ہے، اس کا نام استقامت اور پابندی ہے کہ اپنے آپ کو پابند کریں۔ استقامت کی اس لیے بھی ضرورت ہے کہ اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے حالات کا گھر بنایا ہے۔ یہاں حالات آتے ہیں آدمی پر، تندرستی بھی آتی ہے، بیماری بھی آتی ہے، غریبی بھی آتی ہے، مالداری بھی آتی ہے، بے چینی آتے ہیں، چین آتا ہے۔ حالات ہیں، رات اور دن، رات بھی ہے، دن بھی، اندھیرا بھی، اجالا بھی۔ زندگیاں حالات سے دوچار ہیں، تو حالات میں کیا کریں؟ کیا زندگی کو حالات کے حساب سے گزارے کہ نہیں؟ زندگی کو حالات کے حساب سے نہیں گزارنی ہے، زندگی کو حکم سے گزارنی ہے کہ حکم کیا ہے یہ دیکھیں، حکم کیا ہے یہ دیکھیں۔ حالات پر نظر نہیں کریں، ہاں حالات کی وجہ سے حکم کا طریقہ پوچھیں، حالات کی وجہ سے حکم نہ چھوڑیں لیکن حکم کا طریقہ پوچھے۔ اس لیے دین سیکھنا ضروری ہے۔ حکم ایک ہوتا ہے، طریقے بہت ہوتے ہیں۔ حکم ایک اور طریقے بہت۔ دنیا کی چیزوں میں بھی ایک ہی چیز ہے، اس کے استعمال کے بہت طریقے ہیں۔ ایک پھل ہے لیکن اس کو بہت طریقے سے استعمال کرتے ہیں۔ آم کو بہت طریقے سے استعمال کرتے ہیں آپ حضرات، کچی بھی اور پکی بھی، اور کاٹ کے بھی، اور جوس بنا کے بھی، اور اچار بنا کے بھی، اور پتہ نہیں کیا کچومر بنا کے۔ ایک نعمت ہے لیکن استعمال کے طریقے بہت۔ کھلا بھی بیچیں گے، پیک بھی بیچیں گے، ہاں کھلا بھی ملتا ہے، پیک بھی ملتا ہے، تجارت کے لیے بہت طریقے۔ ایسے حکم ایک ہوتا ہے اور طریقہ بہت۔ نماز کہ نماز قائم کرو، ایک ہی حکم ہے، پھر طریقے مختلف۔ سفر کی نماز الگ، بیماری کی نماز الگ، عید کی نماز الگ، جنازے کی نماز الگ، سنت کی رکعتیں الگ، فرض کی رکعتیں الگ۔ جی بہت طریقے ہیں۔ یہ بہت طریقے آسانی کے لیے ہے۔ بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، کھڑے ہو کے بھی پڑھ سکتے ہیں، اشارے سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پڑھنے کے طریقے بہت۔ بیماری کا حج، تندرستی کا حج، کیوں حالات بنتے ہیں بندوں کے ساتھ، تو ایک طریقہ نہیں رکھا گیا کہ نہیں کھڑے ہو کے نماز پڑھنی پڑے گی، ایک ہی طریقہ ہے تو مشکل ہے۔ تو بہت طریقے رکھے تاکہ آسانی ہو جائے۔ کیا ہو جائے؟ کہ آسانی ہو جائے کہ میں کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا ہوں، کہ ہاں بیٹھ کے پڑھو، کہ بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتا ہوں، کہ لیٹ کے پڑھو، اشارے سے پڑھو، وضو نہیں ہوتا تیمم سے پڑھو۔ بہت طریقے، یہ سب آسانی کے لیے ہے۔ لیکن چونکہ ہم دین پڑھتے نہیں ہیں اس لیے ہم کو دین مشکل ہوتا ہے کہ نماز کیسے پڑھوں، میں تو بیمار ہوں۔ بھائی تو بیمار ہے تو بیماری میں بیماری کا کھانا کھاتا ہے نہیں کھاتا یہ بتا؟ بیماری میں بیماری کا کھانا ہے تو بیماری میں بیماری کا دین بھی ہے۔ تو ڈاکٹر کہے نا بیماری میں آپ یہ کھائیں گے، وہ خود ہی کہے کہ آپ فلاں فلاں چیزیں نہیں کھائیں گے، آپ کو اس سے پرہیز ہے، اس کو کھا سکتے ہو۔ اسپتالوں میں بیماری کا کھانا ہے، مہمانی کا کھانا نہیں ہوتا۔ اسپتالوں میں مہمانی کا کھانا ہوتا ہے،
کہ یہ بیمار ہیں، کہ ہاں یہ مہمان نہیں ہے، یہ بیمار ہے، تو بیماری کا کھانا ہوتا ہے، تو بیماری میں بیماری کا کھانا پینا، بیماری میں بیماری کی نماز، بیماری میں بیماری کی عبادت، یہ آسانی کہ تمہارا جو حال ہوگا اس حال کے مطابق تمہیں طریقہ دیا جائے گا، حکم نہیں بدلے گا کہ 5 نماز یا 2 نماز پڑھ لو، ظہر کی اور عصر کی، رات کو مت پڑھنا، مغرب عشاء فجر نہیں، کہ نہ ایسا نہیں، مغرب عشاء فجر 5 نماز پڑھنی پڑے، اس کا طریقہ تمہارے لیے یہ ہے آسان۔ دین اپنے طریقوں سے آسان ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے طریقے بتانا ہے۔ کیا بتانا ہے؟ طریقے بتانا۔ حکم تو اوپر سے آئے گا، وہی سے کہ نماز ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو، حج ادا کرو، حلال کماؤ، یہ حکم اوپر سے آئے گا، لیکن طریقے اس کے یہاں سے ملیں گے، اور طریقوں سے چیز آسان ہوتی ہے، بے طریقے کی چیز مشکل۔ دنیا کے قانون میں بھی یہی ہوتا ہے کہ بھئی کہیں لیٹر بھیجنا ہے ڈاک سے، پوسٹ سے، تو لیٹر بھیجنے کا طریقہ الگ، اور پیسے بھیجنے ہیں تو پیسے بھیجنے کا طریقہ الگ۔ پیسے بھیجنے کا طریقہ الگ ہے، نہیں الگ؟ منی آرڈر کرو، ایک مطلب وہاں نظام الدین میں ایک ساتھی میرے پاس آیا کہ کیا ہو گیا کہ وہ پوسٹ سے وہ لفافہ آیا ہے گھر سے، وہ لکھا ہے کہ 300 روپے اندر رکھے ہیں، وہ جو ڈاکومنٹ ڈالتے ہیں اس میں کہ پیسے نہیں ہے، پیسے نہیں ہے، وہ لیٹر والا لفافہ آ گیا، تو پیسے تمہیں کیسے ملے؟ تم نے پیسے بھیجنے کا طریقہ الگ ہے، تو پیسے چلے گئے، تو یہ غلطی ان کی ہے۔ اور اگر پیسے بھیجے جاتے ہیں ڈاک کھانے کے طریقے سے، تو پھر ڈاک خانہ اور پوسٹ آفس اس کے ذمہ دار ہے کہ ہماری رقم گئی پہنچی نہیں ہے، تو اس کی ذمہ دار ہے وہ۔ تو طریقے سے جو کام کیا جائے گا وہ صحیح ہوگا، اور اللہ اسے قبول کریں گے، لیکن طریقے پر ہی نہیں ہے تو مشکل بھی ہے اور نقصان بھی ہے۔ جیسے یہ 300 روپے کھو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور آپ کی سنت ہے، یہ رحمت ہے، اس لیے کہتے ہیں دین سیکھو۔ ہماری تبلیغ میں بھی علم و ذکر ہے، خالی بیان سننا نہیں ہے، کہ علم و ذکر، اپنے دین کو علم و ذکر سے صحیح بناؤ، عملی زندگی۔ جو چیز اللہ نے فرض کی ہے اس کا علم فرض ہے، کہ یہ چیز فرض ہے اس کا جاننا فرض ہے، جو چیز واجب ہے اس کا جاننا واجب ہے، اس کا سیکھنا واجب ہے، نہیں سیکھے تو گنہگار ہے۔ وہ فرض ہی نہیں ادا کرے گا، وہ واجب ہی نہیں ادا کرے گا، وہ دیکھا دیکھی عمل کرے گا۔ اس لیے عملی زندگی کو صحیح بنانا اور پابند بننا یہ استقامت ہے، کیونکہ حالات ہیں، تو حالات کی وجہ سے دین جاننا ضروری ہے، تاکہ جو آسان راستہ ہے اس پر عمل کر کے اپنے آپ کو دین کا پابند کرے، استقامت سے زندگی گزارے۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھی استقامت اور پابند رہنے کا حکم دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم تھا، ہارون علیہ السلام آپ پابند رہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم تھا کہ اے نبی آپ پابند رہو، فاستقم کما امرت ومن تاب معک، کہ اے نبی آپ استقامت کے ساتھ رہیں، اور جو آپ ایمان لائے ہیں وہ بھی پابند ہو کر کے رہیں۔ یہ حکم ہے، کبھی کرے کبھی نہ کرے، یہ تو کھیل ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، جو عمل شروع کریں اسے پابند ہو، تاکہ اس کا اثر پڑے۔ پابندی کا اثر ہوتا ہے، آزادی کا اثر نہیں ہوتا، آزادی بگاڑے گی۔ تو پابند کرنے میں جان مال جو امانت ہے اس کا حق ادا ہوتا ہے، کہ اللہ نے جانی طاقت دی ہے، مالی طاقت دی ہے، یہ کہاں لگے گی؟ یہ اللہ تعالیٰ کے دین پر لگے گی، ہاں استقامت کے ساتھ۔ اور استقامت میں کہتے ہیں درمیانی چال چلو، یہ ہدایت ہے۔ القصد تبلغ، کہ درمیانی چال چلو، جوش میں آگے نہ نکل جاؤ۔ جوش میں آگے نکل گئے، پھر تھک کے بیٹھ گئے،